اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ ایک دن سارا دن مزدوری کرتے رہے اور مزدوری کے اندر کچھ تھوڑا سا غلہ وہ ملا، تو وہ گھر لے کر آئے اور گھر والوں کو بولا کہ ایسے کرو کہ اس کا 3 حصے کرو اور ایک حصے کا یعنی 1/3 کا کوئی حلوہ سا پکا لو۔ وہ جو ہی تیار ہوا، کھانا تیار ہوا، دروازے پر دستک ہو گئی کہ مسکین ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کچھ کھانے کے لیے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا گھر والوں کو، حضرت فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کی بیٹی کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو، یہ جو پکایا ہے مسکین کو دے دو۔ وہ جو حلوہ سا تیار کیا تھا حریرہ، وہ اس مسکین کو دے دیا۔ پھر فرمایا جو دوسرا ثلث رہ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا پکا۔ وہ بھی جب تیار ہوا، پھر دروازے پر دستک ہوئی کہ یتیم ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجھے کچھ کھانے کے لیے۔ وہ جو کھانا تیار کیا تھا وہ سارا ہی اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اور پھر کہا جو تیسرا رہ گیا نا تھوڑا سا جو لے کر آیا ہوں سامان، اس کو بھی پکا۔ اور جب تیسرا پکایا تو پھر دستک ہوگی، تیار ہوا کھانا، اور دستک دینے والا کہتا ہے کہ قیدی ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ابھی ابھی قید سے رہا ہوا ہوں، تو مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جو ایک رہ گیا کھانا وہ بھی اس کو دے، اور خود ایسے ہی بھوکے جو ہے وہ رات گزاری، اور اپنا جو کچھ پاس تھا وہ اس کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں کھانے کے لیے، وہ سارا دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ آیت دے کر بھیجی، فرمایا جاؤ میرے نبی کے پاس یہ آیت لے کے جاؤ کہ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ ایسے ایمان والے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور کوئی اس پر بدلہ نہیں مانگتے۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور ہم کوئی بدلہ اور کوئی شکر کے متمنی نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی شکریہ ادا کرے۔ اس سے یہ ثابت ہوا مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو کھانا کھلانا اور قیدیوں کی مدد کرنا، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔